12 ربیع الاول کو صرف ظہور قدسی نہیں ہوا بلکہ عالم نو طلوع ہوا۔ اس تاریخ کو نہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہان خاکی میں قدم رکھا بلکہ تاریخ عالم نے نئے سفر کا آغاز کیا۔ اس روز ایک ماں نے سعادت مند بیٹے کو جنم نہیں دیا بلکہ مادر گیتی نے ایک انقلاب کو جنم دیا۔ اس دن محض آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر منور نہیں ہوا بلکہ تیرہ و تار خاکدان ہستی روشن ہوا، جس کے قدم رنجا فرمانے سے زندگی پر شباب آ گیا اور صدیوں سے دیکھے جانے والے خواب کو تعبیر مل گئی۔ اس کی بارگاہ کی نسبت سے زمین ارجمند اور اس کی پائے گاہ کے بوسے سے آسمان بلند ہو گیا۔ اس کی تاب روح سے شش جہت کائنات کو روشنی ملی اور اس کے حلقہ موہ میں حیات منتشر کو آسودگی نصیب ہوئی۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کو شرف انسانی کا حقیقی اندازہ ہی نہیں تھا، ورنہ اس سے پہلے حضرت انسان کو دوسری ہر چیز کی عظمت و شوکت کا احساس تھا، لیکن وہ اپنی حرمت اور اپنے مقام سے بے خبر تھا۔ اسی بے خبری کے نتیجے میں وہ سورج، چاند اور ستاروں کی چمک سے مرعوب ہو کر انہیں معبود بنائے ہوئے تھا، پہاڑوں کی بلندی اور غاروں کی گہرائی سے متاثر ہو کر انہیں خدا کا درجہ دیے ہوئے تھا، راجوں، مہاراجوں، نوابوں، سرداروں، شاہوں اور رہبانوں کی جلالت و حشمت سے مسحور ہو کر انہیں خدا کا اوتار مانے ہوئے تھا۔ انسان اتنا دبا ہوا تھا کہ ہر ابھرتی چیز کے سامنے جھک جاتا تھا، اتنا ڈرا ہوا تھا کہ ہر ڈراؤنی شے کی بندگی پر آمادہ ہو جاتا تھا، اتنا سہما ہوا تھا کہ ہر ایک کا زور اس پر چلتا تھا، اتنا سمٹا ہوا تھا کہ اسے اپنی وسعت کا ادراک ہی نہ ہو سکا، اتنا مبہوت تھا کہ جن بھوت اس کے سجدوں کے حقدار قرار پائے، اتنا گھٹا ہوا تھا کہ اس بے کراں کائنات میں سانس لیتے ڈرتا تھا، اور اتنا جکڑا ہوا تھا کہ ہر نئی زنجیر کو اپنے لیے تقدیر سمجھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے بتایا کہ تیری حرمت کعبے سے افضل ہے، تیری ذات راز الہی ہے، تیری تخلیق حرف کن سے نہیں خاص دست قدرت سے ہوئی ہے، تو امانت الہی کا حامل ہے، تجھے ارادہ و اختیار کا وصف عطا کیا گیا ہے، تو اپنے ذرہ ہستی میں صحرا ہے اور قطرہ وجود میں کلزم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم اور خود آگاہی کے اس درس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو انسان پہلے مٹی کے بت کے سامنے سمٹا ہوا ہوتا تھا، آج اس کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ کر رائی بنے ہوئے ہیں۔ وہ انسان جو مورتیوں، بھوت پریتوں اور وہموں کے خوف سے نیم جان تھا، اب صحرا و دریا اس کی ٹھوکر سے دو نیم ہوئے جا رہے ہیں۔ جو انسان دیوی دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا تھا، آج وہ یزداں با کمند آور کا نعرہ مستانہ لگاتا نظر آتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کائنات کا اعتبار ہو کہ انسانیت کا وقار، یہ سب کچھ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت اور بعثت باکرامت سے پہلے یہی معمورہ ہستی جہان خراب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یونان اپنی عظیم الشان تہذیب کے کھنڈر پر یکا و تنہا کھڑا آنسو بہا رہا تھا، اور اہل یونان اس کھنڈر کے ملبے تلے دبے ہوئے کراہ رہے تھے۔ یونانی حکماء نے اپنے فلسفہ کے زور پر ہر مسئلہ حل کرنا چاہا۔ اس دور کا یونان فلسفیوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ ارشمیدس، یہ اقلدیس، یہ بطلیموس، یہ سقراط، یہ بقراط، یہ ارسطو، یہ افلاطون، جس طرف نگاہ اٹھتی فلسفیوں کی کتار بندی نظر آتی، مگر بات پھر وہی ہے جو حکیم الامت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ہوا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ یونان کی چمکتی دمکتی اکیڈمیوں نے اندھیرا اور گہرا کر دیا۔ یہ دنیا منور ہوئی تو غار ہرا کے گوشے سے طلوع ہونے والے آفتاب نبوت سے ہوئی۔ رومۃ الکبریٰ کے کیسر اور فارس کے کسریٰ
ابھی انسانیت کی پیٹھ پر بوجھ ہی رہے۔ اگر کسی نے آ کر انسان کو سبق دوش کیا تو آغوش آمنہ رضی اللہ عنہا کے پروردہ نے کیا۔ یہ فغفور و خاقان انسانیت کے لیے تاوان ثابت ہوئے۔ دنیا کو امان ملی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشہ دامہ میں نصیب ہوئی۔ شاہی قبا و ابا انسانی آبادی کے لیے وبا نکلی۔ وہ کالی کملی تھی جو گرفتاران بلا کے لیے نسخہ شفا بنی۔ بادشاہوں کی وسیع سلطنتیں اپنے باشندوں کے لیے سخت اور تنگ شکنجے تھے، جبکہ یتیم مکہ کی چھوٹی سی کوٹھڑی دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے اپنے اندر افلاکی وسعتیں رکھتی تھی۔ حبش سے آنے والے ہوں، روم سے آنے والے، فارس سے آنے والے اور نجد سے آنے والے آتے گئے اور سماتے گئے، ارکم کے چھوٹے سے گھر میں بحر و بر سمٹ گئے۔ آج ہر آن پھیلتی ہوئی کائنات میں پھر سے تنگی کا احساس ہونے لگا ہے۔ کائنات کی اور سائنس کی بے قراری میں دھم گھٹنے لگا ہے۔ سیٹلائٹ مریخ اور مشتری کو گرفتار کرنے کے مشن پر ہیں، مگر بدقسمت انسان ہوائے نفس کا اسیر ہو رہا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کے پردے میں قبائے انسانی چاک ہوتی نظر آ رہی ہے، اور انٹرنیشنل ویلیوز کے چکر میں انسان اپنی رہی سہی قدر کھو رہا ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کا ابو علی غبار ناکہ میں گم ہو کر رہ گیا ہے۔ کوئی مجنوں ڈھونڈا جائے جو محمل لیلا کو پا سکے۔ یہ مجنوں یورپ کی دانشگاہوں سے نہیں ملیں گے۔ غبار رہے حجاز کو آنکھوں کا سرما بنا کر دیکھا جائے تو شاید کہیں مجنوں نظر آ جائیں۔ وہ کون سا نظام ہے جو دنیا نے آزما کر نہیں دیکھا؟ وہ کون سا طرز حیات ہے جو اہل دنیا نے اپنا کر نہیں دیکھا؟ مگر حاصل کیا ہے؟ انسانیت کی بے قدری، ایک دوسرے سے بیگانگی، نری خشکی و محض برہمی۔ انسانی دنیا اگر فی الواقع خلوص دل سے یہ چاہتی ہے کہ وہ مزید ٹھوکروں سے بچ جائے تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ وہ اپنا بستر اس گلی میں لگا دے جس کوچہ کا ہر گدھا شکوہ کیسری رکھتا ہے۔ اس گلی کے پھیری لگانے والے اپنے سر میں سکندری کا سودا سمائے رکھتے ہیں۔ یہ بند اور اندھی گلی نہیں، اس کا ایک سرا دنیا اور دوسرا عقبہ ہے۔ دربار شہی میں وہ عزت نہیں ملتی جس قدر اس گلی میں عزت نفس کا احساس نصیب ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی آبرو بڑھانے تشریف لائے تھے۔ جو آبرو حضرت انسان کو ملی وہ بھی ان کے کرم سے ملی، اور جو آبرو آج بھی ملے گی ان کے دم سے ملے گی۔ غالب نے تو کہا تھا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ یہ تو غالب کے شوہ طراز معشوق کا شیوا تھا، مگر حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو یہ ہے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی سے جائے کیوں۔ میں اور سے کے فرق کو اہل نظر اور اہل ذوق خوب جانتے ہیں۔